وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ان اشعار کی مناسبت سے اب میں کچھ بچوں کو دعوت دوں گا، وہ آپ کے سامنے سیرت پر مشتمل کوئز کا پروگرام پیش کریں گے۔ سوال و جواب پر مشتمل یہ پروگرام ہوگا۔ یہ پروگرام لے کر آ رہے ہیں محمد یوسف، محمد ارشد، محمد فرقان، محمد سالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سیرت کی کتابوں کا ایک سنہرا عنوان ہے۔ اس عنوان کا سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی کے انوار و برکات ایک مومن کے دل و دماغ کو منور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کی روح کو ایک نئی تازگی بخشتے ہیں۔ تو آج ہم بھی جب سیرت کوئز کا یہ پروگرام سنیں تو خلوص دل کے ساتھ اور توجہ کے کانوں کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہمارے دلوں کی تازگی اور روح و دماغ کو نور بخشنے کا کام کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس مشہور کلیسا میں زلزلہ آیا تھا؟ روم کے۔ آپ کی پیدائش مبارک پر کس جگہ کا آتش قیدا بجھ گیا تھا؟ واضح رہے کہ یہ آتش قیدا مسلسل 1000 سال سے جل رہا تھا۔ فارس کا۔ ان دو واقعات سے کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ یہ کہ اسلام دین فطرت کا وقت قیامت پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کن خاتون کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ حضرت شفا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ 12 ربیع اول کو، بعد کتب میں 9 ربیع اول ہے۔ اس روز عیسوی تاریخ کیا تھی؟ 22 اپریل 571 عیسوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت موسم کون سا تھا؟ موسم بہار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے کس روز پیدا ہوئے تھے؟ سوموار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کس مقام پر پیدا ہوئے تھے؟ سوق اللیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس وقت ہوئی تھی؟ صبح صادق کے وقت۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سال کو عام طور پر کیا پکارا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت آپ کے دادا کہاں تھے؟ وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے۔ کیا یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے؟ جی ہاں، درست ہے۔ جناب عبد المطلب آپ کو پیدائش کے بعد کہاں لے گئے تھے؟ خانہ کعبہ میں، اور وہاں آپ کے لیے دعا مانگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری اپنی سنانے والی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا؟ ابو لہب نے۔ ابو لہب نے اپنی جس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا اس کا نام بتائیے۔ صوفیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت ام ایمن جو کمرے میں موجود تھی انہوں نے کیا محسوس کیا؟ سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا تھا اور آپ سے عجیب قسم کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کی ولادت کے کتنے دن بعد آپ کا عقیقہ مبارک کیا گیا؟ 7 دن بعد۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے اس موقع پر آپ کا نام کیا رکھا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل عرب اس لفظ سے آسنت ضرور تھے مگر آج سے پہلے کسی نے یہ نام نہ رکھا تھا۔ اس نام کے کیا معنی ہے؟ تعریف کیا گیا۔ لوگوں کے پوچھنے پر جناب عبد المطلب نے اس نام کے رکھنے کی کیا وجہ بتائی تھی؟ انہوں نے کہا میرا بچہ دنیا کی تعریف مرکز ہو اور آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر خالق کو بھی پیارا اور مخلوق کو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بعد کتنے دن تک آپ کی والدہ نے دودھ پلایا تھا؟ 3-4 دن تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد بھی تھا، یہ نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کی والدہ ماجدہ نے۔ اس نام کے کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔
آپ کی والدہ کو خواب میں اسلام کی بشارت کس نے دی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج نئی اور دنیاوی تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کو ماڈرن اور نئے زمانے کے موافق بنانے کی غرض سے جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی تعلیم اور دنیا بھر کی معلومات ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ میں ہوتی ہیں، لیکن دین اسلام کے بارے میں اور بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات بھی ہمارے بچوں کے اور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتی۔ ان بچوں نے چھوٹا سا پروگرام پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی چھوٹی چھوٹی سی معمولی اور بنیادی معلومات فراہم کی۔ ہمیں اپنے بچوں کو اسی نہج پر تربیت دینی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اب اس کے سامنے